وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی حرمین میں جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں جبکہ ہماری مساجد میں ایک ہے، سید اس کی روشنی میں جواب دیں۔ محترم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں جمعے کی ایک اذان اس وقت دی جاتی تھی جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے آتا، وہ اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا۔ جس طرح ہمارے یہاں پہلے ایک اذان ہوتی ہے، پھر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد ایک اذان خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں کہ وہ سلسلہ شروع کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ بھی مسجد میں نہیں، زورا مقام، یہ بازار کے اندر ایک اونچی جگہ تھی وہاں پر، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مطلب جمعے کا وقت ہو گیا، اپنے کام چھوڑ دیں اور جمعے کے لیے آ جائے۔ یہ اس لیے انہوں نے شروع کی تھی۔ اچھا، تو اس لیے کتاب و سنت سے جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی اذان دینی چاہیے۔ باقی اگر کوئی 2 اذانیں دیتا ہے تو ان کو یہ سمجھ آتی ہے وہ 2 دے رہے ہیں، اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ باقی ہماری تحقیق میں جمعے کی ایک اذان ہی ہونی چاہیے، وہ بھی اس وقت جب خطیب ممبر پہ آ جائے۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں جی، قرآن مجید میں ارشاد ہے جب جمعے کی اذان کے وقت کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے، جبکہ حدیث میں پہلے آنے والے کے لیے ان کی قربانی کا اجر، اسی طرح بعد میں آنے والوں کے لیے گائے، بکرے، مرغی، انڈے کی قربانی کا اجر۔ وضاحت فرماتے کہ اذان کے بعد یا اذان سے پہلے آنے والوں کے لیے اجر ہے۔ یہ اذان سے پہلے جو آ رہے ہیں ان کے لیے تو فضیلت موجود ہے نا، حتیٰ کہ انڈا بھی صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور جو خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے اور اذان شروع ہو جائے اس کے بعد جو آئے گا تو وہ تو انڈے کے صدقے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اچھا، باقی اس کا رجسٹر میں نام بھی درج نہیں ہوگا۔ ہاں، دوران خطبہ جو آ گیا ہے، ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطیب صاحب نے جب خطبہ شروع کر دیا، وہ بیٹھ گئے ہیں، اذان شروع ہو چکی ہے، اب اس کا نام بھی رجسٹر میں نہیں ہے، وہ پہلے جتنی فضیلتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے ان فضیلتوں سے بھی وہ محروم ہو گیا ہے۔ تو اب جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کو اللہ اجر دینا چاہے تو اللہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بالکل کچھ نہیں ملے گا۔ اور جتنی اس نے کوشش کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملے، لیکن اس کی صراحت حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوران خطبہ آنے کی وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ نے وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو ابھی کھڑے ہو کے وہ 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر عام حکم دے دیا کہ جب بھی کوئی آئے خطبے کے دوران تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ بات تو ملتی ہے، باقی یہ کہ جو دوران خطبہ آئے گا اس کو کوئی کسی قسم کا اجر ثواب حاصل نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی میرے علم میں نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔